السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو نماز کے متعلق ہے۔ چونکہ نماز کی اسلام میں اور شریعت میں بڑی اہمیت ہے اور اسلام کا رکن اعظم ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی عبادت کی ہے تو وہ نماز کی ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہمیں جتنے احکام شریعت میں دیے گئے ہیں وہ سب کے سب فرشی ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بھیجے ہیں۔ جب نماز دینے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر اور سفر معراج پر بلا کر عنایت فرمایا۔ تو ہم ایک سلسلہ نماز کی ترتیب کا شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم اس بات کو جانیں گے اور سیکھیں گے کہ نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے۔ اور ان چیزوں کا سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، یا نماز کو دہرانے کی اور ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نماز دہرانا ہے، کب نہیں دہرانا ہے، اور کون سی مسٹیک اور بھول ہوئی تو اب سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے اور کر لیتے ہیں، اور بعض اس کا الٹا ہو جاتا ہے۔ تو کن چیزوں کی بنیاد پر نماز دہرانی ہے، کن چیزوں کی بنیاد پر ہمیں سجدہ سہو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ ان چیزوں سے معلوم ہوگا جس کی ترتیب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلے نماز کے فرائض پر اور شرائط پر بات کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے فرائض 13 ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ شرائط جو نماز کے ہیں وہ 7 ہیں، اور فرائض اور ارکان جو ہیں وہ 6 ہیں۔ تو بعض لوگ دونوں کو ملا کر ایک ساتھ 13 نمبر بیان کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ شرائط اور فرائض کو الگ الگ کرتے ہیں۔ شرائط خارجی چیز، خارج شے کو کہتے ہیں، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک وہ 7 شرطیں نہ پائی جائے نماز شروع کرنا ہی درست نہیں ہوگا۔ وہ 7 شرطیں پائے جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا درست ہوگا۔ ان 7 چیزوں کے بغیر نماز میں انٹری ہی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ شرائط کا مطلب ہے۔ اور فرائض کا مطلب کہ ان 6 چیزوں کے مجموعے سے نماز کی فرضیت ادا ہوگی۔ 7 چیزیں نماز کے باہر کی ہیں، 6 چیزیں نماز کے اندر کی ہیں۔ وہ 7 چیزیں نہیں پائی جائے گی تو نماز شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوگا، اور اگر 6 چیزیں نہیں پائی جائے گی تو وہ نماز کا ظاہری ڈھانچہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اس نماز کو دہرانا ہوگا، ریپیٹ کرنا ہوگا، اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس پہلے ویڈیو میں ہم نماز کے شرائط پر بات کریں گے۔ نماز کی کل 7 شرطیں ہیں۔ جب تک یہ 7 باتیں نہیں پائی جائے گی نماز شروع کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ خاص طور پر جس کپڑے پر، جس مصلی پر، جس جائے نماز پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بالکل پاک صاف ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی شک شبہ ہے لیکن کپڑا انتہائی موٹا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناپاکی اس کپڑے تک نہیں پہنچے گی، تو کم سے کم اس کپڑے کا، اس جائے نماز کا پاک ہونا۔ تو پہلی شرط جگہ کا پاک ہونا، دوسری شرط بدن کا پاک ہونا، پوری باڈی کا پاک ہونا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں اس کپڑے کا پاک ہونا۔ جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے بدن کا چھپانا۔
جس کو عام لفظوں میں لوگ یوں بول دیتے ہیں سطر کا چھپانا، حالانکہ سطر کے معنی ہی چھپانے کے ہوتے ہیں۔ تو اب مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور گھٹنا بھی سطر میں داخل ہے۔ اتنا حصہ چھپانا فرض اور شرط ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حصے کے چھپانے کا کیا حکم ہے، اس کی کیا تفصیلات ہے، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن فرض اور شرط کے درجے کی بات یہ ہے، سطر کا چھپانا، یعنی مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنا یہ سطر ہے، اتنے حصے کا چھپنا اور چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ اور مائیں بہنیں ہیں، مستورات اور خواتین ہیں، تو ان کا یہ ہتھیلیاں، چہرہ اور پاؤں کے پنجے، اس کے علاوہ پورا بدن سطر ہے، تو اس کا چھپانا بھی ضروری ہے، یہ ماؤں بہنوں کے لیے۔ تو اب مرد حضرات کے لیے اس سطر کی روشنی میں ایک ہدایت یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو جینس پینٹ پہنتے ہیں، جب وہ رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو فٹ اور چست جینس ہونے کی وجہ سے ان کا پچھلا حصہ، سرین کی طرف کا حصہ نظر آتا ہے، جو سطر میں داخل ہے وہ سطر کا حصہ نظر آتا ہے۔ اس کا خیال کریں، بطور خاص نماز میں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مائیں بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں تو ہماری بعض خواتین جو ہیں وہ ایسی اوڑھنی اور ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں جو انتہائی باریک ہوتا ہے، جس میں سے بال نظر آتے ہیں، وہ بال سطر میں داخل ہیں، اس سطر کا چھپانا ضروری ہے۔ تو ایسی اوڑھنی لی جائے، ایسا کپڑا لیا جائے، اس طرح کور کیا جائے کہ پورے بال بھی چھپ جائے۔ وہ پتلی اور باریک اوڑھنی جس سے بال نظر آئے تو گویا وہ سطر نظر آ رہا ہے۔ تو ایک ہدایت مردوں کی ہے اور ایک ہدایت ماؤں بہنوں کی ہے، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ سطر کا چھپانا۔ اور پانچویں شرط اس سلسلے میں یہ ہے کہ قبلہ رخ ہونا، کعبۃ اللہ کی طرف، ہمارے ملک کے اعتبار سے مغرب کی طرف رخ کرنا۔ اور سفر میں کیسے کریں، ہمارا ایک مستقل ویڈیو ہے، سفر میں اور سواری میں کیسے نماز پڑھیں، اس کی تفصیلات بھی ہم نے بتائی ہیں۔ اور اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں موبائل میں، سیل فون میں ایسے کمپس ہے کہ جس سے ڈائریکشن پتہ چلتا ہے، ویسٹ کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں، یا جاننے والے سے معلوم کر سکتے ہیں، اس کی اپنی تفصیلات ہیں۔ تو پانچویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا، اور چھٹی شرط ہے نماز کا وقت ہو جانا۔ وقت سے پہلے اگر پڑھیں گے وہ نماز نہیں مانی جائے گی، وقت کے بعد پڑھیں گے وہ قضا مانی جائے گی۔ اس نماز کا وقت ہونا، یہ چھٹی شرط ہے۔ اور ساتویں شرط ہے نیت کرنا۔ ساتویں شرط ہے نیت کرنا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، بدن کا چھپانا۔ پانچویں شرط ہے قبلہ رخ ہونا، چھٹی شرط ہے وقت کا ہونا، اور ساتویں شرط ہے نیت کرنا۔ نیت کے بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کبھی ہماری رکعت چھوٹ رہی ہو اور امام صاحب رکوع میں پہنچ چکے ہو، اب اگر ہم وہاں جا کر زبان سے نیت کرنے کھڑے رہیں گے تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو وہ ہماری وہ رکعت مس ہو سکتی ہے، چھوٹ سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اس سے فائدہ اٹھائیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو وضو کرتے ہی آتے آتے نیت دل میں کر لیں کہ میں ظہر کی، عصر کی، یا جو بھی نماز پڑھیں وہ نماز پڑھنا، اس کی نیت دل میں کر لیں۔ تو یہ ٹوٹل 7 شرطیں ہیں، جو پائی جائے گی تو نماز شروع کرنا صحیح ہوگا۔ نماز سے پہلے کی یہ 7 باتیں ضروری ہیں۔ ایک بات یہ بھی وضاحت کرنی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ شرطیں یاد ہو، کچھ لوگوں کو یہ شرائط معلوم ہی نہیں ہے، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ پڑھ کر معلوم کرتے ہیں لیکن اس کی باریکیاں، اس کی وضاحت اور اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہوتی ہے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور تیسرے نمبر پر
کچھ لوگوں کو پوری وضاحت معلوم ہے لیکن ان کے لیے یاد دہانی ہو گئی، ریمائنڈ ہو گیا، ان کے لیے یہ بات پھر سے سامنے آ گئی۔ تو خلاصہ کلام آج کے اس ویڈیو کا یہ ہے کہ نماز کی 7 شرطیں ہیں، یہ 7 باتیں پائی جائے گی تو نماز شروع کرنا صحیح اور درست ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔